اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک خوبصورت محفل سجائی۔ رب لم یزل کے بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اور تمام آنے والوں کو حشر کے میدان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پھر میرے خیال سے پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے کوئی قیام تمام کا بھی انتظام کیا ہے، اس کا بھی اللہ پاک ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ذہن سے نکال لے کہ میں نے آپ کو اس لیے بتلایا کہ آپ بیٹھے رہے، آپ نے ویسے بھی بیٹھنا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، اور جس ذات کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، جس ذات کے ذکر اور تذکرے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، رب محمد کی قسم اس پہ ہزاروں راتیں بھی قربان ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا۔ بیان کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ مختصر کروں گا، شاید لمبا ہو جائے، اور لمبے کا اس لیے وعدہ نہیں کرتا کہ شاید مختصر ہو جائے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بات جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کو سمجھا۔ قرآن مجید کی دو آیت مبارکہ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کے دو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دو آیات اور دو احادیث کی وضاحت کروں گا، یہ چاہے 10 منٹ میں ہو جائے، یہ چاہے بول لو نا، چاہے 10 منٹ میں ہو جائے، چاہے 1 گھنٹے میں ہو جائے۔ یہ اب آپ کی قسمت ہے کہ اللہ کتنا ان پہ ذہن کھولتا ہے، بات کتنی آگے جاتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن صاف ہوگا تو ممکن ہے 1.5-2 گھنٹے بھی لگ جائیں۔ اور سامنے جیسے کہتے ہیں امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا، امام نماز پڑھاتا ہے، وہ نماز میں بھول جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں دوسری رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے، بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں اس نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، تو مقتدی سارا وبال امام پہ ڈال دے۔ پتہ نہیں یار امام صاحب نماز سے پہلے پتہ نہیں کسی نہ لڑ کے ان کے سوچ کے نماز میں بھی دھیان کو نہیں ہوں گا۔ جبکہ حدیث کے اندر بات کیا ثابت ہے کہ امام جب بھولتا ہے تو یہ مقتدیوں کا اثر ہوتا ہے۔ مقتدی نماز میں توجہ نہیں کرتے تو امام بھول جاتا ہے۔ آپ اگر میری بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے، نہ تو میں بات آپ سے سامنے صاحب جانتے ہیں نا کہ وہ ایک خطیب لیول کا نہیں ہوں کہ جو میں نے اب جو ہے نا تقریر کرنی میں اس کے اسپیشلی تیاری کر کے آیا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کے ذہن اگر توجہ طلب کریں گے، آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، کچھ لینے کی کوشش کریں گے، تو یہ منبر خدا کی قسم ایسی جگہ ہے کہ آٹومیٹکلی اللہ پاک ذہن میں باتیں ڈالتا ہے۔ آپ طالب بن کے بیٹھیں گے، اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی مشکل میں ہے، نہیں بیٹھنا چاہتا، تو اس پہ جبر نہیں ہے، جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ ہم آج بیٹھے ہیں ذکر خیر الورا کرنے کے لیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تفصیل سے باتیں ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے سن لی ہے، قاری صاحب نے بتا دی ہے کہ وفات بھی ہے، پیدائش بھی ہے۔ میں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی بلند و بالا ذات ہے، بڑی غنی ذات ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، توجہ کیجئے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تجھے پیدا کر کے میں اللہ نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے اسے اولاد دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اولاد دے کے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے اسے صحت دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ صحت
احسان کیا ہے. اللہ نے اس کے چلنے کے لیے بڑی زمین بنائی لیکن یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ احسان کیا ہے. اللہ نے آسمان بنایا، یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ احسان کیا ہے. دن کو سورج نکالا، یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ احسان کیا ہے. رات کو چاند نکالا، یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ احسان کیا ہے. آسمان پہ اللہ نے ستاروں کو جگمگایا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے. اللہ وہ کون سی عظیم ذات ہے، وہ کون سا عظیم انسان ہے، وہ کون سا عظیم مرتبے والا، عظیم مقام والا انسان ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا کہ میرے لوگوں یاد رکھنا تمہارے اندر میں ایک ہستی بھیجنے والا ہوں. وہ ایسی ہستی ہے جو میں اللہ کے خزانوں میں بھی ایک ہی ہے، اس لیے بھیج کے تم پہ احسان جتلا رہا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ایک ایسی زمین اگر اللہ اور بنانا چاہے بنانے پہ قادر ہے کہ نہیں. ایک انسان چلا گیا، اللہ اور کو لے کے آتا ہے، لانے پہ قادر ہے کہ نہیں. آسمان اگر ٹوٹ جائے اللہ نیا بنانے پہ قادر ہے کہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ رب العزت سے مانگا کہ یا اللہ ابراہیم کو بڑے امتحانات سے تو نے گزارا، ابراہیم کو تو نے حکم دیا، وہ آتش نمرود میں چلا گیا. ابراہیم کو تو نے حکم دیا، وہ چھوٹا بچہ ہے، سیر خار بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، بیوی کے ساتھ مکے کے صحرا میں چھوڑ آیا. ابراہیم کو تو نے حکم دیا، جوان بیٹے کے گلے پہ وہ چھری چلانے لگ گیا. ابراہیم کو تو نے رشتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، وہ ہجرت کر کے چلا گیا. امتحانات کے بعد اللہ نے ابراہیم سے دعا کی، اللہ نے اعلان کیا کہ ابراہیم میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو جو مانگے گا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ہر چیز تمہیں دوں گا، قربان جاؤں. حضرت ابراہیم کے انتخاب پہ حضرت ابراہیم نے اس موقع پہ اپنے لیے اولاد کا مطالبہ نہیں کیا. حضرت ابراہیم نے اس موقع پہ اپنے لیے رب محمد کی قسم اللہ سے جنت کا مطالبہ نہیں کیا. ابراہیم نے اس موقع پہ اپنے لیے کسی دنیاوی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ سے کہا یا اللہ تو نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ ابراہیم جو مانگ آج تجھے دیا جائے گا. تو ابراہیم پہ تجھ سے کوئی مانگتا ہے تو تیرے خزانے میں بھی ہے. ابراہیم بھی تجھ سے وہی مانگتا ہے جو تیرے خزانے میں بھی کیا ہے. اور وہ ایک کون ہے؟ وہ بولو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وہ ایک تھا، حضرت ابراہیم نے مانگا، اللہ نے ابراہیم کو دیا. حضرت اسماعیل کے خاندان میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اللہ نے ایک دے کر ابراہیم پہ احسان کیا، ابراہیم پہ احسان کیا، اسماعیل پہ احسان کیا، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کا انتخاب کر کے محمد کی امت کا احسان کیا. محمد کی امت پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا اگر توجہ کریں میری بات، اس بات پر اگر ساری زندگی اس مسجد میں نہیں، بڑی زبردست بات کہنے جا رہے ہیں کہ ساری زندگی ہماری اگر 30 سال کی ہو تب، 80 یا 100 سال کی ہو تب اس مسجد میں نہیں، اس میں بھی نہیں، بیت اللہ شریف کے اندر ساری زندگی اگر سجدے کی حالت میں رہ کے ہم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں محمد
امت میں پیدا کیا. ہماری زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں گے لیکن اس میں ہم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کوئی حضور کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی. حضور کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں. حضرت عیسیٰ نے دعا کی. اللہ نے حضرت عیسیٰ سے اس بارے میں پوچھا. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں محمد کی امت میں پیدا فرما, جس میں اللہ نے ہمیں فری کے اندر پیدا فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. میں نے جمعے والے دن آپ سے ایک بات کی تھی کہ یہ فتویٰ نہ لگانا. میں کسی قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتا, نہ میں کسی مولوی کا قول نقل کرتا ہوں. میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اختلاف رائے کے ساتھ ربیع الاول کا مہینہ, آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نام نامی جن کا پیارے پیغمبر محمد عربی ہے, ربیع الاول کا مہینہ بہرحال ان کے پیدائش کا مہینہ ہے. سال کے 12 مہینوں کے بعد 12واں مہینہ جب ربیع الاول کا آئے, بحیثیت مسلمان ہمیں محمد کے ساتھ تجدید عہد کرنا چاہیے. یہ تجدید عہد والی میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے, کہ یا پیارے پیغمبر کو کہنا چاہیے, ہمیں اس بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو زندگی سنت کے بغیر گزر گئی اس پہ توبہ اور استغفار کریں گے, اور آئندہ کے لیے یہ عزم بالجزم کریں گے کہ باقی زندگی محمد کی سیرت کے مطابق گزاریں اور سنتوں پر عمل کرنے میں. صحیح بات ہے, اللہ نے ثواب رکھا, اللہ نے بہت ثواب رکھا ہے. مثال کے طور پہ ایک سنت پہ آپ عمل کرتے ہیں, ایک آدمی اس کو پیاس لگی ہے, اس نے پانی پینا ہے کہ نہیں پینا؟ بولو. وہ پیاس لگی ہے تو پانی پینا اس کے نیس پینا. اب اگر وہ ایسے کرتا ہے, گلاس اٹھایا, دائیں ہاتھ سے پکڑا, منہ کے اندر انڈیل دیا, پانی پی لیا اس نے نا, گناہ ملا ہے اس پانی پینے پہ, اس کو ثواب نہیں ملا. ایک آدمی ایسا ہے وہ گلاس میں پانی ڈالتا ہے, گلاس دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑتا ہے, اس پہ اللہ اس کو نیکی دے. ٹھیک ہے, پھر وہ بسم اللہ شروع کر کے, بسم اللہ سے شروع کر کے پانی پیتا ہے, اس پہ اللہ اس کو نیکیاں دیتا ہے. وہ 3 سانسوں کے اندر پانی پیتا ہے, اس پہ اللہ اسے نیکیاں دیتا ہے. وہ آخر میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے, اس پہ اللہ اسے نیکیاں دیتا ہے. تو عام آدمی نے بھی پانی پیا اور اس نے بھی پانی دونوں نے پیا, لیکن ایک پینے والے کے لیے عذاب اور دوسرے پینے والے کے لیے وہ پانی کیا بن جاتا ہے؟ ثواب بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس موقع پہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان کے شکر کا ایک آسان طریقہ آج کی اس مجلس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو محمد کی سنتوں کے مطابق کر لیں. اپنی زندگی کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کے طور طریقے لے کے آ جاؤ تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. باقی رہی جہاں تک پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا, یہ بات ذہن میں رکھی, توجہ کیجیے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا, پیدا باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, میں اور آپ بھی پیدا ہوئے, میرے اور آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن پیارے پیغمبر کی ولادت کا سعادت جو ہے وہ ان تمام سے مختلف ہے. حضرت آمنہ نقل کرتی ہے, آئے آئے سنیے گا, حضرت آمنہ نقل کرتی ہے کہ پیارے پیغمبر کا نور نبوت جب حضرت عبداللہ کے پشت سے میرے بدن کے اندر منتقل ہوا, پیارے پیغمبر کا نور نبوت جب آمنہ کہتی ہے میرے پیٹ میں آیا, 6 مہینے تک مجھے احساس نہیں ہوا, لیکن 6 مہینے کے بعد جب میں عرب کے
سرزمین پہ چلتی تھی، پاؤں کے نیچے پتھر آتا تھا، وہ مکم ہو جایا کرتا تھا، میں کنویں پہ پانی کے لیے جاتی تھی، باقی عورتیں ڈول ڈال کے پانی کو نیچے سے کھینچتی تھی، لیکن پانی محمد کی برکت سے کنویں کے منڈیر پہ آ جایا کرتا تھا، میں راستے پہ چلتی تھی، درخت مجھے سلامیاں پیش کرتے تھے، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی آمد کا تذکرہ ہے، ان سے بھی سنا ہوگا، آج دیوبند کا بیٹا بھی تمہیں سناتا ہے کہ پیارے پیغمبر کی آمد عام نہیں تھی، آپ کی آمد کے لیے سورج کی کرنوں نے انتظار کیا، آپ کی آمد کے لیے زمین پہ رہنے والے درختوں نے انتظار کیا، آپ کی آمد کے لیے چرند پرند نے انتظار کیا، آپ کی آمد کے لیے نباتات و حیوانات نے انتظار کیا، آپ کی آمد کے لیے مسلمانوں نے انتظار کیا۔ اسی لیے میں جنت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے والا ظہور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرا دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تھکتے نہ ہوگے، بس کر چھڑیے، وقت دن ہے، چھٹی وقفہ کر چھڑیے نا۔ جزاک اللہ اصل اللہ فرم مجبور ہو گیا، میں پن شروع سے وقت پن میں آئیڈیا 10 چھڑیا نا، بس تو سا نہیں بولنا تو کبیر مختصر ہو گئی، ان تو سیا کی بول دے جدن تک تو سا خاموش نہیں ہونا شاید کم چل رہی۔ بہرحال پیارے پیغمبر جناب توجہ بڑی نکتے کی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اور بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریلوی حضرات ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ بہرحال وہ شعر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کے ایک فکرہ ہے، کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے نعوذ باللہ سب کچھ یہ منع ہے، سوائے ابلیس کے۔ اچھا اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں، اجازت ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے، اچھا پہلے یہ سمجھیں، یہ جو گلیوں کے اندر لائٹیں لگتی ہیں یا جھنڈیاں لگتی ہیں یا اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں ستارے وغیرہ لگاتے ہیں، اچھا ان کا کوئی فائدہ ہے؟ کبھی آپ لوگوں سے پوچھا ہے یہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی پوچھنا یار، میرے تو ذہن میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے اگر جاننے والے ہیں نا تو کبھی پوچھنا، یہ اسراف، یہ کیا ہے؟ بولو، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ اور ہمیں تو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ سوائے ابلیس کے محمد کے آنے پہ سب خوشیاں مناتے ہیں۔ میں قرآن کا حوالہ دے کے کہتا ہوں کہ قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا ان المبشرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبشرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف اور فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی۔ کس کے بھائی ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اس میں ایک بات آئی، بہرحال میں آپ سے بات کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض یہ نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے منکر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، نعرہ کہتے ہیں یہ حضور کی ولادت کو نہیں مانتی۔ او پاگل، حضور کی ولادت کو کون نہیں مانتی؟ یہودی حضور پہ ایمان لائے ہیں؟ بولو، یہودی حضور پہ ایمان لائے ہیں؟ اور بول، عیسائی لائے ہیں، ہندو لائے ہیں، تہریہ لائے ہیں، کرامیہ لائے ہیں، کوئی بھی نہیں لائے۔ لیکن ان سے جا کے پوچھو کہ فلانی تاریخ کو سرزمین عرب میں، پھر مکہ کے اندر قریش کے خاندان عبد المطلب کے ہاں، پھر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو سارے کیا کہیں گے کہ پیدا، بولو نا، پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟
ہندو بھی کہیں گے حضور پیدا ہوئے، عیسائی یہودی بھی کہیں گے حضور پیدا ہوئے، لیکن اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل اس چیز سے مجھے تکلیف نہیں ہے کہ ہم حضور کی ولادت کے منکر ہیں، ہم حضور کی ولادت کے منکر نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ حضرت آمینہ کے بطن سے جب باہر تشریف لائے، میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی پیدائش دوسروں سے مختلف ہے بہ اختلاف روایت۔ آپ جب پیدا ہوئے آپ کا ختنہ پہلے سے کیا ہوا تھا، آپ جب پیدا ہوئے آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، آپ جب پیدا ہوئے آپ کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، آپ جب پیدا ہوئے آپ کے بال مبارک بنے ہوئے تھے، اور اس سے پڑھ کے کہنا چاہوں گا آپ جب پیدا ہوئے آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو تیرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ یہ پیارے پیغمبر کی پیدائش، آپ پیدا ہوئے، توجہ کریں یہاں سے آگے آپ نے بات سمجھنی۔ پیارے پیغمبر پیدا ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، 40 سال کا عرصہ گزارا، وہ بعد کی بات ہے۔ آپ پیدا ہوئے، رشتہ داروں میں خوشی ہوئی۔ ابو لہب کون تھا؟ مشرک کو چھوڑیں، اس وقت سارے مشرک تھے، چند ایک جو دین ابراہیمی پہ تھے، اس کے علاوہ ساری تقریباً مشرک تھے۔ ابو لہب کون تھا؟ وہ بولو نا، یہ ابو لہب ہے نا۔ ہم حضور کی ولادت یا آپ کی پیدائش پہ جو ہے نا خوشی منانا، اس کو ہم کہتے ہیں منانا چاہیے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں آئے، جس دن خدا کی قسم اس دن سے عظیم دن نہ گزرا ہے نہ آئے گا۔ جس دن حضور پیدا ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ کو کوئی کہے جی بھائی خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ آمنہ کا لال دنیا میں آیا، خوش ہونا چاہیے کہ عبداللہ کا در یتیم آیا، خوش ہونا چاہیے کہ غریبوں کا سہارا آیا ہے، خوش ہونا چاہیے کہ یتیموں اور بیواؤں کو تسلی دینے والا آیا ہے، اور اس سے بڑھ کے خوش ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کرنے والا آیا۔ ابو لہب ہے، حضور علیہ السلام کا چچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی، توجہ کریں، میلاد منانے والا جو مروجہ میلاد ہے، پہلا شخصیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میلاد والوں کی لائن کس طرف جاتی ہے، میلاد والوں کی لائن کس طرف جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خبر ایک لونڈی ہے، باندی ہے، وہ ابو لہب کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس خوشی میں میں نے تجھے کیا کر دیا ہے۔ اس بات کو سمجھے، بڑی بہت اہم بات اس پہ ڈیپینڈ ہے، اس کو سمجھیں گے وہ سمجھ آئے گی۔ وہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے کہ تو آزاد ہے۔ ابو لہب نے محلے کی مسجد میں اعلان نہیں کیا کہ جی میلاد منانا ہے، چاندہ جمع کیا جائے۔ ابو لہب نے سب چادر لے کے بازاروں میں نہیں گیا کہ جی چاندہ جمع کرے، ہم نے میلاد منانا ہے۔ محمد کے پیدائش کی خوشی پہ ابو لہب نے حکم دیا، اپنے خادموں سے کہا، 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، بلکہ 100 اونٹ ذبح کر کے محمد کے ولادت پہ ابو لہب نے خوشی منائی۔ یہی ابو لہب ہے، وہی محمد ہے، یہی ابو لہب ہے، وہی عبداللہ کا بیٹا ہے، یہی ابو لہب ہے، وہی آمنہ کا بیٹا ہے، یہی ابو لہب ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے، ابو لہب بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، معاملات سنتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد یہ پیغمبر کی صورت تھی جس پہ ابو لہب نے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا تھا۔ 40 سال کے بعد جب پیارے پیغمبر نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اپنی سیرت کا آغاز کیا، جس سیرت پہ دار و مدار ہے، کامیاب
رسول اللہ نے سیرت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے پتھر کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ ابو لہب کامیاب ہوا، جنت میں جائے، آگے اس کو سکون ہے. کیوں؟ میلاد تو اس نے منایا تھا، اس نے چندہ نہیں کیا. مولوی اس میں اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، اپنی جیب سے دیا سب، لیکن کامیاب نہیں. توجہ، لیکن کامیاب کب ہوگا؟ کامیاب وہ کب ہوتا؟ جب وہ حضور کی سیرت ہوا. جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس نے پتھر مارا، اس نے انکار کیا، وہ ناکام ہو گیا. جنہوں نے پیارے پیغمبر کی صورت کو دیکھا، آپ کی صورت کو دیکھا، پھر ساتھ میں پیارے پیغمبر نے جب اپنی سیرت کا آغاز کیا. حضرت بلال ہے، ایک غلام ہے، پیارے پیغمبر نے جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو معبود نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا نہ ٹھہراؤ. ایک طرف صرف میلاد منانے والا ابو لہب ہے جو دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. دوسری طرف پیارے پیغمبر کی صورت کے ساتھ آپ کی سیرت کو اپنانے والا، حبشہ کا رہنے والا کالا بلال ہے، بڑے ہونٹ ہے، ایک غلام ہے، لیکن محمد کی صورت کے ساتھ سیرت اپنانے کے ساتھ اللہ نے بلال کو وہ مقام دیا کہ بلال چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ اللہ آسمانوں پہ سنا. قدموں کی آہٹ اللہ کہاں پہ سناتا ہے؟ آسمانوں پہ. کہاں پہ سناتا ہے؟ تو صرف صورت نہیں، صرف صورت، صرف میلاد، یہ مروجہ میلاد کی طرف بات میں آؤں گا، اس لیے بات کروں گا اس لیے. لیکن بات اب یہاں پہ ایک بات آپ نے یہ سمجھی کہ صرف میلاد منانے سے کامیابی، پیدائش پہ خوشی کا اظہار کر لیا، جھنڈیاں لگا لی، جھنڈیاں لگا لی، ہمیں کہتے ہیں گستاخ. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یار آپ میں سے اکثر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ربیع الاول میں کیک دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بعض کیک ایسے بنائے جاتے ہیں کہ کیک کے اوپر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا جاتا ہے. کیک کے اوپر کس نام لکھا جاتا ہے؟ پھر اس کیک کو کاٹا جاتا ہے. اوہ پاگل نام محمد کو کاٹتا ہے، تیرے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیک بنا، اس پہ روزے رسول کا ماڈل بنا، اس پہ چھری چلا. اور یہ گستاخی نہیں ہے. ہم اگر تیری منشا کے مطابق نہ مانے، ہم یہ کہیں کہ عالم و غیب ذات صرف کس کی ہے؟ بول بول ہاتھ کھڑا کر کے کس کی ہے؟ تو گستاخ سمجھتا ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ حاضر ناظر ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو گستاخ سمجھتا ہے. کیا نام محمد پہ چھری چلانا گستاخی نہیں ہے؟ کیا روزے رسول کی ماڈل بنا کے اس پہ چھری چلانا گستاخی نہیں ہے؟ کیا مدینے میں ایک روزہ رسول ہے، بازاروں میں روزہ رسول سجا کے وہاں لڑکی اور لڑکیوں کا اکٹھا جانا یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات کا مذاق نہیں ہے؟ یہ کون سی پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے؟ اگر دنیا کفر خدا کی قسم مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ لے، وہ دین سے دور ہوں گے، قریب نہیں. وہ دین سے دور تو ہوں گے، قریب. ایک صورت میں وہ قریب آئیں گے کہ جب ہم اپنی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو، ہم اپنی زندگی میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو لائیں. ایک آیت کی تشریح ہوگی، ایک آیت ہی ہوگی، دوسرے کی کروں یا پھر کسی جمعے تھے. نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سنجیدگی کے ساتھ کیا تھا. کروں یا آئندہ کسی جمعے پہ کر لوں. چلے بہرحال میں آپ کی بھی رعایت کرتا ہوں. حضرات تھک گئے ہیں، وہ ویسے بیچارے شاید نہ کہتے ہوں، آخر اس کرسی پہ بیٹھتا ہے نا بندہ،
یہ ذہن میں رکھیں. آپ حضرات عمر میں پڑھے لیکن اس کرسی پہ جب بندہ بیٹھتا ہے نا نیچے دیکھنے والوں کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے صاحب کتنا خوش ہیں. اب یہ نہ کہہ دینا جی آپ بھی عالم الغیب تو نہیں بھائی چہروں کی ظاہری تاثرات بتا رہا. بہرحال ایک واقعہ ایک اس آیت کے مطابق. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا، بولو وما ارسلناک الا. اتنا اونچا بولو کہ جو یہ آیت پڑھتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مانتے ہیں وما ارسلناک الا، کہ پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. حضور کو اللہ نے رحمت، آپ کی ولادت بھی قابل رحمت، آپ کی بعثت بھی قابل رحمت، آپ کا دنیا میں آنا بھی قابل رحمت، آپ کا دنیا سے جانا بھی قابل رحمت، آپ کا سارا نظام جو ہے آپ کا اٹھنا بھی قابل رحمت، آپ کا بیٹھنا بھی قابل رحمت، آپ کا چلنا بھی قابل رحمت، آپ کا سونا بھی قابل رحمت، آپ کے اخلاق بھی قابل رحمت، آپ کے معاملات بھی قابل رحمت، آپ کے معاملات بھی قابل رحمت. لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ باپ کی شکل میں ہیں تب بھی رحمت ہے، آپ بیٹے کی شکل میں ہیں تب بھی رحمت ہے، آپ کسی اور رشتے کی شکل میں ہیں تب بھی رحمت ہے، آپ مختلع کی شکل میں ہیں تب بھی رحمت ہے، آپ بادشاہ کی شکل میں ہیں تب بھی رحمت ہے، آپ جج کی شکل میں ہیں تب بھی رحمت ہے. ہر لیول پہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ایک صحابی آتا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑا خوبصورت صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی. بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوب شکل تھا. ان کی شکل و صورت پیارے پیغمبر کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی. یہ پیارے پیغمبر کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے، ہم میں سے بھی بڑے گناہگار ہیں، ہم نے بھی بڑے گناہ کیے ہیں، ہم بھی بڑے خطا کار ہیں، لیکن حضور کی رحمت بڑی ہے. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے میرا دل تو چاہتا ہے آپ پہ ایمان لاؤ، میرا دل تو چاہتا ہے لات منات عزا اور حبل کی عبادت سے اپنے آپ کو نکال کے ایک اللہ کے در پہ آ جاؤں، لیکن میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں. ایک گناہ جسے میں ناقابل معافی سمجھتا ہوں. پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں وہ گناہ کیا ہے؟ حضرت دحیہ کلبی کہتے